ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مجلس پاک میں تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، ائمہ کرام، حفاظ عظام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ شب جو بے پناہ خیرات و برکات اور حسنات سے معمور ہے، اس پاکیزہ شب میں خانہ خدا کے اندر بیٹھ کر ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کریں۔ رب تعالی اس بزم نور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے شاندار، عمدہ اور ایمان افروز خطاب سنا اور اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا۔ احباب کی خواہش کے احترام میں کچھ دیر میں بھی آپ کے درمیان رہوں گا۔ آج کے اس اجلاس میں شرکت کے لیے مجھ سے جب گزارش کی گئی تو بہت سارے وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک اہم وجہ دعوت کے قبول کرنے کی یہ بنی کہ وہ ذات جس نے پورے دکن اور بالخصوص حیدرآباد جیسے شہر کو مسلک اعلی حضرت کی آواز سے بھر دیا اور بے شمار مقامات پر مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے کا شعور پیدا کیا اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک مذہب و مسلک کا کسی سے سمجھوتا کیے بغیر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر کے سرخروئی حاصل کر لی۔ اس عظیم ذات کے مرقد پاک پر حاضری کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا۔ شہباز دکن جن کا خوبصورت چہرہ، شاندار لب و لہجہ، قوم کے درد سے بھرا ہوا دل، نگہ بلند، شیریں کلامی نے اپنے تو اپنے غیروں کو بھی بہت متاثر کیا۔ آج بظاہر اگرچہ وہ ذات ہمارے درمیان نہیں،
مگر سچی بات یہ ہے کہ تربت انور سے بھی جو رہنمائی کرنے والی ذات ہے وہ وہی ہے۔ یہ گلستان اسی ذات نے آباد کیا، اس چمن کی رنگینی اسی کی محنتوں کا ثمرہ ہے، اور یہ گلزار اسی کی باغبانی سے سرسبز و شاداب ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ رب تعالی شہباز دکن کی تربت پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ یہ ماحول، یہ جلوہ، یہ نورانیت، یہ روحانیت، یہ چہل پہل، یہ شاندار ماحول، یہ سب کچھ اسی مرد قلندر کی محنتوں کا نتیجہ۔ میں نے سوچا کہ ایسی بابرکت رات میں ان کی قبر پاک کے قرب میں خانہ خدا کے اندر اہل سنت کے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر کے مجھے بھی خوشی ہوگی، اس لیے تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ خطاب آپ نے ان علماء کرام کا بہت عمدہ طریقے سے سماعت فرما لیا۔ میں اس قابل تو نہیں کہ آپ کو نصیحت کروں، ہاں کچھ باتیں عرض کر کے آپ سے دعا کا طالب ضرور رکھوں گا۔ برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے آپ سب کے ہاتھ۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچا۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، محسن انسانیت، منبع فیوض و برکات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، آج کی شب آپ سب کو معلوم ہے کتنی پاکیزہ اور بابرکت ہے۔ ایک نہیں 1000 مرتبہ آپ نے اپنے علماء کرام کی زبان سے اس رات کی عظمت و فضیلت کو سماعت کر رکھا۔ قرآن کریم نے اس کی عظمت کا اظہار فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم بے پایاں کہ آپ نے اس کی قدر و منزلت کو اپنی زبان پاک سے ظاہر فرما کر ہمیں نیکیاں کرنے کا وقت میسر فرمایا۔ حضور سیدنا غوث الاغواث قطب الاقطاب
میرے میرا پیرے پیرا سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے اپنی حکمت اور اپنے نظام قدرت کے تحت بہت ساری چیزوں کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا سردار حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا، عرب کا سردار سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، شہروں کا سردار مکہ مکرمہ کو بنایا، وادیوں کا سردار وادی طوا کو بنایا، دنوں کا سردار جمعہ مبارکہ کو بنایا، اور مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا۔ یہ تمام مہینوں کا سردار، اور سردار جب کسی قوم میں جاتا ہے، جب سردار اپنی رعایا کا دورہ کرتا ہے تو رعایا کے اوپر بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، اور سردار بھی کچھ نہ کچھ کرتا۔ راجا اپنی پرجا کے بیچ اگر پہنچتا ہے، حاکم اپنے محکوموں کے بیچ اگر جاتا ہے، سردار اگر اپنے ماتحتوں کے بیچ پہنچتا ہے تو جن کے بیچ وہ پہنچے گا ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بن جائیں گی، اور جو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کچھ انعام و اکرام لے کے جائے گا۔ رعایا کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر اسے پتا چل جائے کہ میرا سردار آ رہا ہے، میرا بادشاہ آ رہا ہے، تو رعایا کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کے استقبال کا انتظام کریں، اس کی تعظیم و توقیر کریں، اس کے آنے کی خوشی کا اظہار کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے لوگوں میں اپنے سردار کے آنے کا تذکرہ کریں۔ یہ رعایا کا کام ہے، اور حاکم جب اپنی رعایا کے بیچ پہنچتا ہے تو اگر واقعی وہ حاکم اور سردار ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی رعایا اس کے لیے تو پلکیں بچھائے، رعایا اس کی تعظیم و توقیر کے لیے اور اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے، اور بادشاہ کریلے کی طرح منہ بنا کر کے چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رعایا تعظیم کرے گی اپنے بادشاہ کی، محکوم احترام کریں گے اپنے حاکم کا، یہ محکوموں کی ذمہ داری ہے، اور حاکم اپنی رعایا اور اپنے ماتحتوں پر تحفے تحائف سے انعام کی بارش کرے گا۔ یہ حاکم اور محکوم کے درمیان ایک تعلق ہے۔ مثلا آج سے چند سال پہلے جب میرے مرشد گرامی آقائے نعمت وارث علوم اعلی حضرت
سیدنا تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان حضور شہباز دکن کی دعوت پر آپ کے شہر حیدرآباد میں وارد ہوئے تو بتائیے کیا منظر تھا، کیا حال تھا، لوگوں کے دل میں مسکراہٹ کس طرح سے مچل رہی تھی، لوگوں کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح سے کس طرح مسکرا رہے تھے، اور شہر میں جس جگہ حضرت کا ورود مسعود ہونا تھا بتائیے اسے سجایا گیا تھا کہ نہیں سجایا گیا تھا؟ لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ لوگ اپنے اس پیشوا کی تعظیم و توقیر بجا لانے کے لیے بے قرار تھے کہ نہیں تھے؟ جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا آج بھی وہ انہیں منظر یاد ہوگا۔ حاکم جب آتا ہے، محبوب جب آتا ہے، سردار جب آتا ہے، پیشوا جب آتا ہے، مقتدی جب آتا ہے، رہنما جب آتا ہے تو لوگوں کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ جاتی ہے۔ سیدنا غوث پاک نے بہت پتے کی بات بتائی کہ یہ مہینہ جو رمضان کہلاتا ہے اسے تم عام مہینہ نہ سمجھو، یہ سردار ہے، اور سردار جب آتا ہے تو محکوم ایسا نہیں کہ وہ خاموش رہتا ہے بلکہ اس سردار کے آنے پر اس کی تعظیم بجا لاتا ہے۔ لہذا جب رمضان کا مہینہ آئے تو کریلے کی طرح منہ نہ بناؤ بلکہ اس کا ویلکم کہنے کے لیے پہلے ہی سے تیار ہو جاؤ، اس کی تعظیم بجا لاؤ، اس کا احترام کرو۔ جب تم اس کا احترام کرو گے، اس کی تعظیم کرو گے، اس کے آنے پر خوشیوں کا اظہار کرو گے، اپنے دل میں مسرت محسوس کرو گے تو اب یہ سردار خاموشی سے چلا نہ جائے گا، تم تعظیم کے پھول بچھاؤ گے، یہ رحمتوں کے پھول تمہارے اوپر لٹائے گا۔ تم اس کا احترام کرو گے، یہ تم پر رحمتوں کی بارش کرے گا، اور یہ بارش بھی کس شان سے ہوگی؟ اولہ رحمتن، یہ جملہ تو آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ آئے گا تو رحمتوں کے پھول برسائے گا، یہ آئے گا تو رحمتوں کی بارش ہوگی۔ یہ بارش پہلے کیوں ہو رہی ہے رحمتوں کی؟ کبھی اس پر بھی غور کیا؟ آدمی ایک کپڑا پہنتا ہے لیکن اگر صرف حجرے میں بیٹھا رہے، باہر نہ نکلے، مسجد میں رہے تو بتائیے کیا 2 دن میں کپڑا گندا ہو جائے گا؟ نہیں، 1 ہفتہ چل سکتا ہے، لیکن اگر وہ مارکیٹ میں جائے گا، وہ بازار میں جائے گا، محفلوں میں جائے گا، لوگوں کی مجلسوں میں جائے گا، ٹرین اور پلین میں سفر کرے گا، بس میں جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 روز کے بعد کپڑا گندا ہو ہی جائے گا، اور اس کپڑے کو بدلنا پڑے گا، اور پھر اسے دھلنا بھی پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے کپڑا آدمی نے پہنا تو گندا ہو گیا، پھر اسے دھلا کیسے جاتا ہے؟ واشنگ مشین میں پانی کے ذریعہ، صابن اور سرف کے ذریعہ اس کی گندگی کو دھل کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کی روح ہے، مومن کا دل و دماغ ہے، مومن کا قلب و جگر ہے۔ اگر یہ حجرے میں بیٹھا رہے تو غلط مناظر نہیں دیکھے گا، اگر یہ کمرے میں رہے تو برائیاں نہیں دیکھے گا، اگر یہ گھر کے اندر رہے تو فحش مناظر اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اگر یہ گھر کے اندر رہے تو اس کی روح جلدی گندی نہیں ہوگی، مگر ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا ہے تو مارکیٹ جانا پڑے گا، کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں پہنچنا پڑے گا، بازار جانا پڑے گا، اور جب بازار میں جائیں گے تو غلط مناظر نگاہوں کے سامنے آئیں گے، روح گندی ہوگی۔ اب اگر یہ روح گندی ہو گئی اور اسے گندی چھوڑ دیا جائے تو بہت بھیانک انجام ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کپڑا 2 دن کے بعد مارکیٹ میں آنے جانے کی وجہ سے گندا ہو گیا تو اسے آپ نے پانی سے دھل لیا، رب قدیر نے کرم فرمایا، اے ایمان والو تمہیں بازار میں جانا ہے، لیکن جب تم فحش مناظر دیکھو گے تو تمہارے دل و دماغ میں گندگی پیدا ہوگی، تمہاری روح کے اندر گندگی پیدا ہوگی، اور تمہیں جانا بھی ضروری ہوگا۔ تو اب اس روح کو ہمیشہ گندی مت رکھو، لاؤ میں تم پر کرم کرتا ہوں، ایک مہینہ ایسا بھیج دیتا ہوں کہ جب سال
بھر 11 مہینے بازار اور مارکیٹ میں رہتے رہتے تمہاری روح گندی ہو جائے گی. فحش مناظر کو دیکھنے کے بعد جب تمہارا دل و دماغ گندا ہو جائے گا تو اب میں اپنے کرم سے تم کو ایک موقع فراہم کروں گا. اگر تم نے اس کا احترام کیا اور اپنے دامن کو تم نے پھیلا دیا اور اس رحمت کی بارش میں تم نکل گئے تو میں ایسی موسلا دھار بارش کروں گا کہ تیرے روح کی جتنی گندگی تھی وہ ساری گندگی صاف ہو جائے گی اور تو اس قابل ہو جائے گا کہ رحمت الہی تیری طرف متوجہ ہو جائے. انسان کی روح گندی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ گناہوں سے گندی ہوتی ہے. اس کو پہچاننے کے لیے ہمارے علماء نے ایک تھرمامیٹر دیا ہے. ہمارے علماء نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، سب کچھ بیان کر دیا ہے. یہ تو سیدنا امام اعظم کا کرم ہے کہ جو ان کی تقلید نہیں کرتے ہیں، چپکے چپکے وہ بھی انہی کی پڑھتے ہیں. جو امام شافعی کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی انہی کی کتاب الام ہی کا مطالعہ کر کے حدیث سناتے ہیں. جو لوگ غیر مقلد کہلاتے ہیں وہ بھی مقلدوں ہی کی کتاب پڑھ کر کے غیر مقلد کہلاتے ہیں. پورے ہندوستان کا الحمدللہ میں سروے رکھتا ہوں. بہت ساری ایسی درسگاہیں ہیں کہ جہاں امام اعظم پر تبرہ کیا جاتا ہے مگر ہدایہ وہاں پڑھائی جاتی ہے، شرح وقایہ وہاں پڑھائی جاتی ہے، قدوری وہاں پڑھائی جاتی ہے. بہت سارے ایسے اداروں کو میں جانتا ہوں کہ جو امام اعظم کے عقیدے پر نہیں ہیں مگر ان کے شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابیں، شاگرد کے شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہی وہ پڑھاتے ہیں. بے شمار ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو تسلیم نہیں کرتے مگر ان کے باپ کی لکھی ہوئی کتاب مرقات کو اپنے ہاں ضرور پڑھاتے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو حضرت علامہ عبدالعلی فرنگی محلی کو نہیں مانتے مگر نور الانوار پر لکھے ہوئے حواشی کا مطالعہ کر کے ہی وہ علم حاصل کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں بڑے بے حیا کھانے غرانے والے. میں الحمدللہ بہت سے ایسے اداروں کو جانتا ہوں کہ وہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کو نہیں مانتے مگر ان کے شاگردوں ہی کی کتابوں سے اپنی گاڑی آگے بڑھاتے ہیں. ہم کو اس سے مطلب نہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم اور دیگر ائمہ مجتہدین نے آج کے نئے مجتہدوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے، سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زیادہ علم اسے ہے جسے رب کی طرف سے زیادہ توفیق ملتی ہے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو آج کے مجتہدوں کے لیے ان مجتہدوں نے چھوڑ دیا ہو. کتاب کا مطالعہ کیجئے، ہر مسئلہ آپ کو انہی کتابوں میں ملتا نظر آئے گا. تو اب کون وہ ہے کہ جس کی روح زیادہ گندی ہے؟ کون وہ ہے کہ جس کی روح کم گندی ہے؟ کون وہ ہے کہ جس کی روح گندی نہیں ہے؟ ہمارے علماء نے اس کے لیے بھی ایک تھرمامیٹر دیا ہے. اب آپ لوگ اس ترازو اور تھرمامیٹر پر اگر چاہیں تو خود بھی اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی جانچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میرے اوپر 2 من کا بوجھ رکھ دیا جائے، بتائیے میں تیزی سے کمرے میں جاؤں گا کہ آہستہ آہستہ؟ میں تیزی سے کمرے میں پہنچوں گا کہ مجھے اپنا پیر آہستہ آہستہ اٹھانا پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر 2 من کا بوجھ میرے سر پہ رکھ دیا جائے تو میں جلدی جلدی نہیں جاؤں گا بلکہ آہستہ آہستہ جاؤں گا. اور اگر 1 ٹن کا بوجھ رکھ دیا جائے میرے سر پر تو میں چل بھی نہیں پاؤں گا، وہیں بیٹھ جاؤں گا، اس لیے کہ وہ میری حیثیت سے زیادہ وزن میرے اوپر لاد دیا گیا. اور اگر معمولی بوجھ رکھا گیا تو میں جلدی جلدی چلا جاؤں گا، اور کوئی بوجھ نہیں ہے تو دوڑ کر کے بھی جا سکتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آدمی کے اوپر کوئی بوجھ لاد دیا جائے تو اس کا قدم تیزی سے نہیں اٹھے گا، اور اگر بوجھ نہیں ہے تو قدم اس کا بہت تیزی سے اٹھے گا. علماء فرماتے ہیں کہ جو نیکیوں کی محفل میں آئے، جو نیکیوں کی مجلس میں آئے، جو خانہ خدا میں آئے اور جو نہ آئے، دونوں کو اگر تم جاننا چاہو کہ اس کس کے اوپر گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے تو اسی تھرمامیٹر سے تم ناپ لو. اگر خانہ خدا کی طرف قدم آدمی کا جلدی جلدی جا رہا ہے
تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ کم ہے، اور اگر وہ جلدی جلدی اٹھا کر کے دوڑتے ہوئے پہنچ رہا ہے تو سمجھ جاؤ اور کم ہے، اور اگر کہنے کے باوجود نہ اٹھے، اس کو اٹھایا جائے پھر بھی نہ اٹھے، تو سمجھ جاؤ کہ گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل میں خانہ خدا کے اندر بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر سے گناہوں کا بوجھ رب نے ہٹا دیا ہے، ورنہ اس محفل میں آنے کی توفیق ہمیں کبھی نہیں ملتی۔ یہ توفیق بتا رہی ہے کہ پہلے عشرے میں ہم نے اپنے آپ کو رحمت الہی کے پانی سے پاک کر لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روح گندی ہوتی ہے، روح پر گناہوں کا بوجھ پڑتا ہے تو آدمی کا قدم نیکیوں کی طرف نہیں اٹھتا۔ بوجھ جتنا زیادہ ہوگا قدم اتنی ہی آہستہ اٹھے گا، اور اگر گناہوں کا بوجھ کم ہے تو جلدی جائے گا، اور ہے ہی نہیں تو بہت تیزی سے پہنچ جائے گا۔ اب اس معیار پر آپ اپنے آپ کو آزماتے رہیں، صرف رمضان ہی میں نہیں، رمضان کے بعد بھی آزماتے رہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو ایک مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھا، چند روز کے بعد ہی ہم نے سب کیا دھرا برباد کر دیا۔ انقلاب جب انسان کے اندر آ جائے تو پھر اس کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ انقلاب کا مہینہ ہے، یہ چینجنگ کا مہینہ ہے، یہ تبدیلی کا مہینہ ہے۔ کیا نہیں دیکھتے ہیں آپ کہ جو ہی رمضان شروع ہوا انسان کی زندگی میں فوراً انقلاب پیدا ہو گیا۔ رمضان کا پہلا دن آیا، سامنے والے نے کہا ذرا ٹی وی میں دیکھ لیا جائے کیا پکچر آ رہی ہے، کیا فلم آ رہی ہے۔ سامنے والا کہتا ہے روز چپ رہ، روزہ شروع ہو گیا ہے، مت کھول، روزہ شروع ہو گیا ہے۔ بتائیے انقلاب آیا کہ نہیں آیا، چینجنگ آئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر ایسی تبدیلی، ایسا انقلاب، ایسی چینجنگ کہ دنیا والے تو دیکھ کر کے حیران ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، ایک مثال سے میں آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو آگے لے جاؤں گا۔ مثال کے طور پر آپ کے شہر میں ایک بہت شاندار، خوبصورت، پوری دنیا میں مشہور کھانے کا ایک ہوٹل ہو۔ کسی صاحب کے منہ میں ابھی پانی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ شہری کا انتظام ادھر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک شاندار ہوٹل ہو اور بہترین قسم کا کھانا اس ہوٹل میں تیار کیا جاتا ہو، اور فرض کر لیجئے کہ رمضان کا مہینہ نہ ہو بلکہ رجب کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، اور اس کی 16-17 تاریخ ہو۔ مولانا عثمان صاحب نے سوچا کہ چلیں، میرا بڑا گہرا دوست ہے، میرا رفیق مخلص ہے، میرا بہترین ساتھی ہے، آج میں فلائٹ سے اترا ہوں، دبئی سے آ رہا ہوں، رات میں 2 بج رہے ہیں، چلو پہلے کھانا اس ہوٹل میں کھا لیا جائے۔ کھانا کھائے مگر وہ دوست یاد آ گیا جو ان کا بڑا قریبی تھا، اس کے لیے شاندار کھانا بنوایا، اور اس کے بعد میں 4 بجے بھور میں جب آدمی گہری نیند میں تھا اس کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی، وہ گھبرا گیا، اٹھا، دروازہ کھولا اور کہا لیجئے۔ مولانا عثمان صاحب نے اس کے سامنے وہ پیش کیا کھانا جو شاندار ہوٹل سے لے کر کے آئے ہوئے تھے، اور کہا میں نے تمہارے لیے یہ کھانا بڑے شاندار ہوٹل سے بنوا کر کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، لو اسے کھا لو۔ آدمی کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو اور کتنا ہی شاندار کھانا کیوں نہ ہو، مگر بتائیے رات میں اگر وہ گہری نیند میں سو رہا تھا تو خوش ہوگا کہ اس کے دل و دماغ پر تقدر کے آثار ظاہر ہوں گے۔ وہ سوچے گا ارے مولانا آپ کو اگر کھانا ہی دینا تھا تو صبح ناشتے میں آ کر کے دے دیتے، آپ نے نیند خراب کر دی، چلیے کوئی بات نہیں، محبت کا شکریہ، کھانا رکھ لے گا لیکن دل سے خوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ رات میں آپ نے سونے کے وقت اسے جگا دیا۔ وہ تو سونے کا وقت تھا، رات میں آرام کرنے کا وقت تھا، اگرچہ شاندار
کارخانہ بہترین دوست لے کر کے آ رہا ہے، مگر ماہ محرم اور رجب آ جائے تو رات میں نیند کا قربان کرنا آپ کو گوارا نہیں ہے۔ مگر واہ رے رمضان، تیری برکت کیسی برکت ہے، تو کیسا رحمت والا ہے، تو کیسا انقلابی مہینہ ہے کہ جب رمضان شروع ہوا تو اب گھر والوں سے کہہ کر کے آدمی سوتا ہے دیکھو 4 بجے مجھے جگا دینا، اور اگر گھر والوں نے نہیں جگایا تو صبح اٹھ کر کے کہتا ہے کہ تم نے مجھے جگایا نہیں، میں سحری نہیں کھا سکا۔ بتائیے یہ انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ اور دنوں میں آدمی چاہتا ہے کہ 4 بجے سوئیں، مگر رمضان کا وہ انقلاب ہے کہ جب پوری دنیا سوتی ہے مصطفیٰ کا وفادار 4 بجے رات میں اٹھ کر کے اپنے نبی کی سنت کو عمل کرنے اور اللہ رسول کی اطاعت میں گزارنے میں اپنے لیے فخر کرتا۔ بتائیے یہ انقلاب ہے کہ نہیں ہے؟ جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ کہے کھایا جائے گا۔ کیوں کھایا جائے گا؟ بھوک لگی ہے؟ نہیں۔ پیاس لگی ہے؟ نہیں۔ کیوں کھانے کا شوق؟ کہا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، رسول پاک کی سنت ہے، اللہ رسول کی اس میں رضا ہے۔ آخر 11 مہینے رات میں قریبی دوست بھی آ کر کے جگہ کے 4 بجے کھلائے تو آدمی پریشان ہو جائے گا، اسے پسند نہیں کرے گا۔ لیکن رمضان آیا تو سارا انقلاب، ساری تبدیلی آدمی کے جسم کے اندر آ گئی۔ سونے کے وقت کھاتا ہے اور پھر جب کھا کر کے نماز فجر پڑھ کر کے سویا، فرض کر لیجئے 40 ڈگری ٹمپریچر ہائی ہو کر کے گرمی پیدا ہو جائے اور شام ہوتے ہوتے اپنے کاموں کی بنیاد پر وہ پیاسا اور بھوکا ہو جائے۔ اب ذرا سوچئے کہ امتحان کا کتنا سخت مرحلہ ہے۔ بتائیے عصر کی نماز وہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ عصر کی نماز پڑھے گا تو وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سخت پیاس ہے، سخت بھوک ہے۔ اب وہ جا رہا ہے وضو کرنے کے لیے، پہنچ گیا وضو خانے پر۔ اب جب وضو کرے گا تو کلی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر! پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے اور منہ میں پانی ڈالوایا جا رہا ہے، چل کلی کر، چل کلی کر۔ پیاس شدت کی ہے اور منہ میں پانی ڈلوایا جا رہا ہے، مگر حکم دیا جا رہا ایک قطرہ اندر نہیں جانا چاہیے، منہ میں ڈال مگر ایک قطرہ اندر نہیں جانا چاہیے۔ بتائیے اس سے بھی بڑھ کر کے اور کوئی امتحان ہوگا؟ اس سے بھی بڑھ کر کے کوئی آزمائش ہوگی؟ اور بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ عصر کی نماز تو کسی طرح سے پڑھ لیا، مگر مغرب کا وقت آیا تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جلدی سے لے کر کے کھجور منہ میں ڈال لو، پانی پی لو۔ نہیں، دسترخوان لگا لو، اس پہ کھانے چن لو، کھانے کی چیزیں وہاں رکھ دو اور اسی پہ بیٹھ جاؤ، اور ابھی کھاؤ نہیں، بس دیکھتے رہو۔ ابھی کھاؤ نہیں بلی ابھی دیکھتے رہو۔ کون روک سکتا ہے؟ اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر کے کھانے لگے، کون آپ کو مار سکتا ہے؟ کون آپ کو گالی دے گا؟ کیا پولیس کا پہرا ہے؟ کیا کوئی رول لے کر کے کھڑا ہے؟ کیا مولانا ڈنڈا ماریں گے؟ آپ اپنے گھر میں ہیں، کھانا آپ کے سامنے ہے، پانی آپ کے سامنے ہے، انواع و اقسام کی غذائیں آپ کے سامنے ہیں، بھوک بھی خوب تیز لگی ہے، پیاس بھی خوب لگی ہے، مگر کیسا انقلاب آدمی کے اندر ایک ہی دن میں آ گیا کہ نہیں کھائے گا اگرچہ بھوک لگی ہے، نہیں پانی پیے گا اگرچہ پیاس لگی ہے، 1 منٹ باقی ہے، گھڑی دیکھ رہا ابھی 1 منٹ باقی ہے، ابھی آدھا منٹ باقی ہے۔ سبحان اللہ! یہ انقلاب جب بندے کے اندر آیا اور رب کی فرما برداری میں وہ 1 منٹ پہلے بھی کھانا گوارا نہیں کرتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں یہ بڑا پیارا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے، تمہارے امتحان کا وقت ہے، اور تو امتحان میں کامیاب بھی ہو رہا ہے اس لیے کہ تو وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اب رب کی فرما برداری تو جب اس طرح سے کرتا ہے تو سن، رب تجھے محروم نہیں کرے گا۔ جو دعا مانگ جلدی مانگ، جو مانگے گا افطار کے وقت جو دعا کرے گا رب اپنے کرم سے تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ برکت کا مہینہ، یہ عظمتوں کا مہینہ، یہ انقلاب کا مہینہ، یہ تبدیلی کا مہینہ، یہ ایک مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، انسان کو تعلیم لینے کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، کس قدر کرم فرمایا، اور یہ کرم بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یاد رکھیے
کوئی بھی نعمت اگر آپ کو مل رہی ہے دیتا خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یاد رکھیے رسول کا در چھوڑ کر کے ڈائریکٹ لینے کی کوشش مت کیجئے گا۔ شب برات ہے نا، کیا آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ پہلے زمانے کے متقیوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، بہت لمبی لمبی عمریں پاتے تھے اور بڑی نیکیاں کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کے خیال میں یہ بات آئی کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو اتنی لمبی ہوتی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں زیادہ تر 60 سے 70 کے درمیان ہوں گے۔ کم وہ لوگ ہوں گے جو لمبی عمر پائیں گے، کم وہ لوگ ہوں گے جن کو عمر طویل کا حصہ ملے گا۔ یہ تو محدث کبیر پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اس وقت 92 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی ہم جوانوں سے زیادہ خدمت دین میں اپنے آپ کو لگائے رہتے ہیں۔ خدا ان کی تربت پر رحمت، خدا بندے قدوس ان کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کو ہمت و جرأت عطا فرمائے۔ وہ پتا چلا کبھی انگلینڈ ہے، کبھی ہالینڈ ہے، کبھی امریکہ ہے، کبھی دبئی ہے۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ کل تک وہ افریقہ کے دورے پر تھے اور کل ہی پہنچ گئے دبئی، اور آج دبئی میں آپ نے خطاب فرمایا، کل الجمعۃ الوداع میں، اور پھر کل وہاں سے بامبے پہنچیں گے، اس کے بعد میں گھوسی شریف پہنچیں گے، اور عید کے بعد پھر قال اللہ قال رسول کے سنانے میں لگ جائیں گے۔ بتاؤ پورے ہندوستان کے اندر ایسا کوئی عالم جلیل ملے گا، ایسا کوئی عالم ربانی ملے گا، ایسا کوئی بے لوث خادم ملے گا جو 92 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود جوانوں سے زیادہ جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے؟ میں نے یہ جملے معترضہ حضور محدث کبیر کے حوالے سے اس لیے کہہ دیا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت اہل سنت خالی ہو گئی۔ میں بار بار سوچتا ہوں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے حضور محدث کبیر کو اتنی لمبی عمر کیسے دے دی؟ پھر اس کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ تم جیسوں کی سرپرستی کے لیے، تم لوگوں کی تربیت کے لیے، تاکہ تم مسلک اعلیٰ حضرت کے بے لوث خادم بن کر کے میدان میں جاؤ اور بڑھاپے میں بھی کہتے رہو کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ یہ تربیت ہماری ہو رہی ہے۔ خدا کا انتظام ہے کہ عمر کی اس منزل میں پہنچنے کے باوجود طلبہ کو پڑھاتے ہیں، حدیث شریف پڑھاتے ہیں، قرآن کی آیت کا مطلب بتاتے ہیں، مصطفیٰ پیارے کی شریعت بتاتے ہیں۔ یہ تربیت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو یہ عمر دے دی ہے، اور آپ سے کہہ کر کے جا رہا ہوں جب وہ مل جائیں تو ان سے برکتیں لینے کے لیے دوڑ پڑو۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں، میں اس لیے دن رات پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت کی برکتیں سرکار مفتی اعظم ہند سے ڈائریکٹ مجھ کو ملی ہیں، وہ میں برکتیں مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ اور فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تنہا جنت میں نہ جاؤں، بلکہ جاؤں تو میرے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کے لاکھوں لوگ بھی جائیں۔ میں تنہا نہیں جانا چاہتا بلکہ عوام اہل سنت کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ تو ہم دنیا میں کتنے دن کے لیے آئے؟ 60 اور 70 کے، اس سے زیادہ کم لوگوں کو موقع ملے گا۔ اور یہ جو 60 اور 70 سال کا وقفہ ہمیں دیا گیا، بتائے گے ہم نے لیا ہے کہ ہم کو دیا گیا؟ یہ دیا گیا۔ آئے ہیں اپنی مرضی سے یا کہ ہمیں بھیجا گیا؟ تو ہم پیدا ہوئے اپنی مرضی سے نہیں، خدا نے ہمیں بھیجا، اور جائیں گے بھی تو اسی کی۔ عجب دنیا کا حال۔ علماء اہل سنت جب ایمان کی باتیں بتاتے ہیں، علماء اہل سنت جب عوام سے کہتے ہیں رسول کے گستاخوں سے دور رہو،
علماء اہل سنت جب قوم کو بتاتے ہیں وہابیت ملک کے لیے، وطن کے لیے، مذہب کے لیے، ملک کے لیے یہ ایک ناسور ہے، تو لوگ کہتے ہیں حضرت اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اب اختلاف کی بات مت کیجیے۔ حالانکہ وہ بیٹھ کر کے دکان پر اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ سنتے سنتے کان پک جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ملک جل رہا ہے، آپ لوگ سنی وہابی کی بات کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا آج اگر فلسطین جل رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ کبھی آپ نے تاریخ پڑھی کہ غزہ کے بچے اگر یتیم ہو رہے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ آپ نے تاریخ پڑھی کہ فلسطین پر آج جو آگ کی بارش ہو رہی ہے اس میں کردار کس کا ہے؟ آپ تاریخ اٹھائیے، کتاب پڑھیے، نیٹ پر جا کر کے ساری تفصیلات معلوم کیجئے۔ الحمدللہ میں ہمیشہ کتاب پڑھتا رہتا ہوں، 50 سال کی عمر ہونے کے بعد الحمدللہ آج بھی طالب علم ہی کی حیثیت سے میں کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ میرے تلامذہ بھی شاید اتنا مطالعہ نہ کرتے ہوں جتنا میں آج بھی کرتا ہوں۔ چاہے ٹرین ہو چاہے پلین ہو میں کتاب پڑھتا رہتا ہوں، اور کوئی نئی کتاب ملتی ہے تو ایسا نہیں کہ میں اسے الماری میں لے جا کر کے رکھ دوں، پہلے پڑھتا ہوں پھر الماری میں رکھتا ہوں، یہ میرا اپنا معمول ہے۔ بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، پتلی پتلی کتابیں بھی پڑھتا ہوں۔ آپ اٹھائیے تاریخ نجد و حجاز تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر آج فلسطین اگر چل رہا ہے تو یہ کس کی نحوستوں کا نتیجہ ہے۔ تاریخ کی بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، شب قدر میں اسے بھی شامل کر لیجئے گا تاکہ دل کی آہیں اگر فلسطین پہنچیں تو سنیت کی روحانیت کے ساتھ پہنچیں، اور آپ دعا کریں تو سنی زبان سے دعا کریں، اس لیے کہ وہابی زبان صرف زبان بولتی ہے، ان کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ فلسطین کے لیے وہ مردہ دل ہیں، پڑھیے تاریخ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں حالات ایسے نہیں، حالات ویسے نہیں ہیں۔ کیا مکہ مکرمہ میں جو ابتدائی دور کے حالات تھے آج اس سے خراب دور آ گیا، اس سے برا دور آ گیا ہے؟ کیا اس سے زیادہ مشکل میں آپ پڑے ہیں؟ آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا مشکلات کا دور کیسا تھا، پریشانیوں اور آزمائشوں کا عہد کیسا تھا، کس ماحول میں صحابہ نے ایمان کی حفاظت کر کے ہم تک رسول پاک کی حدیثوں کو پہنچایا۔ آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے کتنی مشکلات سہ کر کے رسول پاک کا دین ہم تک منتقل کیا ہے۔ ہم میں کون ہے کہ جو اسلام کے لیے کانا ہو گیا؟ ہم میں کون ہے کہ جس کی آنکھ نکالی گئی ہو اسلام کے لیے؟ یہاں کون ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہو اسلام کے لیے؟ آپ میں کون ہے جس کا پیر ایک کٹا ہوا ہو اسلام کے لیے؟ مگر صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، حسین و جمیل تھے جب تک کہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر جب رسول پاک پر اپنے آپ کو فدا کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، تو اپنے حسن کی حفاظت نہیں کی، رسول پاک کے دین کی حفاظت کی، اور اس حفاظت میں کسی کی آنکھ گئی، کسی کا کان گیا، کسی کی ناک گئی، کسی کا خوبصورت رخسار گیا، کسی کا ہونٹ گیا، کسی کا ہاتھ گیا، کسی کا پیر گیا۔ صحابہ کی زندگی پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، مگر اس کے باوجود وہ یہی کہتے تھے ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ آپ کہتے کہ یہ گوارا ہے۔ آپ کہتے ہو حالات خراب ہو گئے، یہ حالات خراب کس نے کیا؟ کس نے آج یہ دن دکھایا؟ جس وقت برطانیہ نے، بات دوسری طرف جا رہی ہے مگر سن لیجئے، جس وقت برطانیہ نے یہ پلان بنایا کہ فلسطین میں اسرائیلی حکومت کا قیام عمل میں آنا چاہیے، اس وقت اس نے ایک ڈیلیگیٹ تیار کیا، ایک وفد بنایا، اور وہ وفد پوری دنیا میں بھیجا گیا۔ تاریخ پڑھیے، سن 1948 میں ہندوستان کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان۔ وہ مسلمان تھے؟ مومن تھے؟ نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے تھے؟ نہیں۔ شیعہ سنی رافضی تھے؟ نہیں۔ ایک غیر مسلم، کلمہ نہیں پڑھتے، ہندوستان کے وزیر اعظم تھے۔ وہ ڈیلیگیٹ برطانیہ کا بھیجا ہوا ہندوستان آیا، اور پنڈت جواہر لال نہرو سے اس وفد نے کہا کہ آپ اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیجئے۔
برطانیہ نے یہ پیغام بھیجا. پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ ہمارے ملک میں رہیے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے ہم نے تاریخ پڑھی ہے, ہم کو یہ معلوم ہے کہ فلسطین عربوں کا ہے, یہودیوں کا نہیں ہے. اسرائیل ملک کو ہم نہیں تسلیم کر سکتے, وہ یہودیوں کا نہیں ہے, عربوں کا ہے. فلسطین عربوں کا ہے, اس پہ عربوں کا حق ہے, یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے. ہم اسے ملک نہیں مان سکتے. اور وہ ڈیلیگیٹ یہاں سے واپس چلا گیا. پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے سے لے کر نرسمہا راؤ کے زمانے تک اسرائیل کو ہندوستان نے ملک نہیں تسلیم کیا. ملک تسلیم ہونے کے بعد اس ملک کا امبیسڈر آتا ہے, امبیسی کھلتی ہے, دفتر کھلتا ہے. ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, اس زمانے میں ہندوستان کے اندر نہ تو اسرائیل کا کوئی امبیسڈر, نہ اس کی کوئی امبیسی, نہ اس کا کوئی دفتر, نہ اس کا کوئی کلرک اور منشی ہندوستان میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. پنڈت جواہر لال نہرو نے اس ڈیلیگیٹ کو واپس کر دیا کہ جائیے, ہم اسرائیل کو ملک نہیں تسلیم کر سکتے, فلسطین عربوں کا ہے, آپ کا کوئی حق نہیں. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیے, جب یہی ڈیلیگیٹ سعودیہ گیا, آل سعود کے پاس گیا, وہابیوں کے پاس گیا, تو آل سعود نے 3 سطر میں لکھ کر کے دیا کہ برطانیہ فلسطین چاہے یہودیوں کو دے دے یا دنیا کی کسی قوم کو دے دے, آل سعود صبح قیامت تک برطانیہ کی رائے کی مخالفت نہیں کر سکتا. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا, نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. آج جو فلسطین کی حالت ہے, بچوں کو جو یتیم کیا جا رہا ہے, بم برسا کر کے عورتوں کو جو بیوہ کیا جا رہا ہے, یہ شاہ فیصل, آل سعود اور آج تک کرے ان عیاش حکمرانوں کی ناجائز حرکتوں کا نتیجہ ہے, جس کی وجہ سے اہل اسلام پوری دنیا میں اس وقت کرب و اضطراب کی زندگی گزارنے پر مجبور دکھائی دے. آپ کہتے ہیں ان کی مخالفت نہ کی جائے. جو قوم کا غدار ہو, جو ملک کا غدار ہو, جو ملت کا غدار ہو, جو رسول پاک کا غدار ہو, ہم کبھی بھی اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے. میرے اعلیٰ حضرت نے بہت ہی واضح لفظوں میں فرمایا, یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں, اٹھیں بھی وہاں. اور میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے, زندگی ہے نبی کی, نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ. ہم نے کسی عالم اور آج کے کسی سیاسی رہنما یا کسی حکمراں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اگر ہم نے وفاداری کا دم بھرا ہے تو آج کے کسی حکمراں کا نہیں بلکہ رسول پاک کی وفاداری کا دم بھرا ہے. رسول پاک کی وفاداری جس کے اندر ہوگی, ڈاکٹر اقبال کی زبان میں سنیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو یہ زندگی کتنے دن کے لیے ہے؟ 60 سے 70 سال. 60 سے آئے خدا کی مرضی سے, جائیں گے خدا کی. لوگ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, مگر مولانا لوگ 1400 سال پرانی ہی بات دہراتے رہتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, یہ لوگ وہی باتیں بتاتے رہتے ہیں. مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی نور اللہ مرقدہ کا نام آپ نے سنا, میرٹھ کے رہنے والے تھے. میں نے بعض روایتوں میں پڑھا ہے کہ تقریباً 30 لینگویج میں اسپیچ دیتے تھے. 30 لینگویج, 30 زبانوں میں تقریر فرماتے تھے.
اور آج یورپ و امریکہ، لندن و جاپان میں جو ہمارے مبلغین اسلام کی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، یہ سب انہی کی بنائی ہوئی فیلڈ ہے جس میں یہ جا رہے ہیں۔ علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے اپنی تقریر میں ایک موقع پر فرمایا، لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو تو ترقی کرو گے، آگے بڑھو تو عزت ملے گی، آگے بڑھو تو تمہارا روب قوم پر طاری ہوگا، آگے بڑھو تب تمہارا دبدبہ قائم ہوگا۔ حضور مبلغ اسلام فرماتے، میں کہتا ہوں پیچھے چلو، پیچھے چلو، پیچھے چلو اور پیچھے چلو، چلو 1400 سال پیچھے اور صحابہ کے کریکٹر کو اپنا لو تو تم بھی کہو گے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گول۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، دنیا یقیناً بہت ترقی کر گئی، لیکن دنیا ترقی کرنے کے باوجود نہ اپنے آنے کا طریقہ بدل سکی، نہ اپنے جانے کا طریقہ بدل سکی۔ کوئی تاج محل میں آئے تو اس کو بھی دایا کی ضرورت، کوئی ہاسپٹل میں پیدا ہو تو اسے بھی نرس کی ضرورت، اور کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو تو اسے بھی دایا کی ضرورت۔ تاج محل میں رہنے والے کو بھی دایا کی ضرورت، اور جھوپڑی میں پیدا ہونے والے کو بھی دایا کی ضرورت، اور تاج محل میں رہنے والا بھی بغیر لباس آیا اور جھوپڑی میں رہنے والا بھی ننگا آیا۔ تو کیا طریقہ بدل دیا ہے آپ نے آنے کا؟ بہت کامیابی آپ نے منا لی، کتنی ترقی کر لی۔ ارے یہی ترقی کر لی ہوتی کہ اپنے آنے کا طریقہ بدل دیا ہوتا، مگر طریقہ وہی ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے کا تھا۔ کیا ترقی کیا ہے آپ نے؟ دنیا بہت آگے بڑھ گئی مانتا ہوں، لیکن آپ کے آنے کا طریقہ آج تک نہیں بدل سکا۔ اس طریقے میں کوئی تبدیلی کوئی سائنسداں نہیں لا سکا، اور جانے کا بھی وہی حال ہے۔ اگر جا رہا ہے بادشاہ، اگر مسلمان ہے تو اس کو بھی 3 ہی کپڑا ملے گا، اور فقیر جا رہا ہے تو اس کو بھی 3 ہی کپڑا ملے گا، اور اگر 3 کپڑا دینے کے بجائے عالم ربانی ہے تو ہو سکتا ہے ایک اضافہ ہو جائے کہ اس کے سر پہ صافہ باندھ دیا جائے، مگر دنیا کی دولت کی وجہ سے یہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو دینداری کی وجہ سے، اگر یہ اضافہ ملے گا تو علم کی وجہ سے، اگر یہ برکت ملے گی تو علم کی وجہ سے۔ لیکن بادشاہ جائے تو بھی 3 کپڑے میں، اور غریب جائے تو وہ بھی 3 کپڑے میں۔ اچھا، اس میں بہت سارے اہل ثروت بھی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، انجینئر اور ڈاکٹر پروفیسر بھی ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ حضور شہباز دکن نے سب کو یکجا کر رکھا تھا۔ ہر طبقے کے لوگوں سے انہوں نے رابطہ قائم کر کے ان کے ایمان کی حفاظت کی جد و جہد اپنی زندگی بھر جاری رکھی تھی۔ اس میں اہل ثروت بھی ہوں گے، مگر کوئی صاحب اگر ایسے ہوں تو ذرا وہ کھڑے ہو کر کے اپنا چہرہ دکھا دیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں ایک الگ سے چارپائی لا کر کے رکھ دی ہو کہ میرے مرنے کے بعد مجھ کو اسی چارپائی پر لے جانا۔ کوئی مجھ کو نہیں آج تک ملا جس نے یہ کہا ہو۔ کیا سمجھایا آپ نے؟ اگر مولوی جائے گا دنیا سے تو بھی اسی چندے کی چارپائی پر جو مسجد کے اندر رہتی ہے، اور محلے کا اہل ثروت جائے گا تو بھی اسی چارپائی پر۔ وہ سیٹھ جو زندگی بھر چندے کی مخالفت کر رہا تھا دنیا سے جا رہا ہے تو اسی چندے کی چارپائی پہ جا رہا ہے۔ کیا بدل گیا؟ کیا بدل گیا؟ کتنی ترقی کر لی آپ نے؟ جا رہے ہیں تو چندے کی چارپائی، اس کو یہاں کیا ڈولا۔ اچھا، دولہا کا ڈولا، لیکن اس دولہے کا ڈولا بھی اگر ڈولا تو چندے کے بعد ڈولا۔ محلے میں مسجد کے اندر چارپائی رہتی کہ نہیں رہتی؟ ڈولا رہتا کہ نہیں رہتا؟ وہ کسی کا دیا ہی رہتا۔ اگر سب لوگ یہ سوچ لیں کہ میں اپنا ڈولا خرید کر کے مسجد میں ٹنگوا دوں، گھر پہ تو ٹانگیں گے نہیں، ورنہ بیوی بھی ان کو کہے گی چلیے یہاں سے، آج ہی سے آپ نے مرنے کا انتظام کر لیا ہے، تو کوئی اپنے گھر میں تو ٹانگے گا نہیں، ٹانگے گا لے جا کر کے مسجد میں، مدرسے میں۔ اگر مسجد مدرسے میں لے جا کر کے ٹانگا تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد مدرسہ بھی چندے ہی سے بنا ہے، تو گویا اپنے ڈولا رکھنے کی جگہ بھی گھر میں نہیں پا رہا ہے، اگر پا رہا ہے تو چندے کی بلڈنگ میں پا رہا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چندہ دے کر کے لوگوں پر احسان کرتے ہیں، وہ اپنے مرنے والی زندگی کو دیکھیں کہ وہ دنیا سے جائیں گے تو کس حال میں انہیں جانا پڑے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔
حضرات، 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے آپ کا وقت لے لیا، اور اسی درمیان آپ کے محبوب نظر حضور شہباز دکن کے لختے جگر، اس ادارے کے رہنما و رہبر آپ کے درمیان ہو گئے جلوہ گر۔ آپ ان کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچائے۔ جو اپنے مرشد کی امانت ہو اس کو مرشد ہی کی طرح محبت کی نظر سے دیکھنا چاہے، جو اپنے محسن کی یادگار ہو اسے اسی انداز سے محبت کے پیمانے میں دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا تشریف فرما، ابھی ان کا بھی بیان آپ سنیں۔ کئی بار میں نے مولانا عثمان صاحب سے اور دیگر حضرات سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ابھی حضرت مولانا کا خطاب کہیں اور ہو رہا ہے، وہاں برس کر تب آپ کے درمیان برسیں گے۔ اتنی دیر تک آپ ان کو دیکھنے کے لیے ترسیں گے۔ وہ تشریف لائے، انشاءاللہ ان کا بیان آپ سنیں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ بات ذرا لمبی ہو گئی اور دور بھی چلی گئی، تو ہم آئے، ترقیوں کے باوجود اپنے آنے کا طریقہ نہیں بدل سکتے۔ آ رہے ہیں، خدا جیسے بھیج رہا ہے ویسے آ رہے ہیں، اور جائیں گے خدا جیسے بھیجے گا ویسے جائیں گے۔ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ آپ لاکھ چاہیں کہ میں اپنے گھر میں ہی انتقال کروں، لیکن اگر خدا نے لکھ دیا ہے کہ ٹرین میں انتقال کریں گے تو وہیں جائیں گے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، قرآن فرماتا ہے اگر تم مضبوط برجوں کے اندر بیٹھ جاؤ، 7 دروازوں کے اندر بھی چلے جاؤ، تو موت کے وقت تمہیں وہاں سے نکلنا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا۔ تو نہ آپ کے آنے کے طریقے میں کوئی ترقی اور نہ ہی جانے کے راستے میں کوئی ترقی۔ آئے خدا کی مرضی سے، جائیں گے بھی۔ تو یہ جو 70 سال کی زندگی ملی ہوئی ہے، اس میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ میری مرضی؟ زندگی ملی خدا کی مرضی سے، جائیں گے خدا کی مرضی سے۔ اب یہی امتحان ہے، یہی 70 سال کا امتحان ہے۔ اگر اس امتحان میں آدمی کامیاب ہو گیا اور اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا، یہ رمضان جو انقلاب کا مہینہ ہے، طبیعت کے خلاف کام کرنے کا مہینہ ہے۔ طبیعت کہتی ہے کھایا جائے، شریعت کہتی ہے مت کھاؤ۔ طبیعت کہتی ہے رات میں سویا جائے، مگر شریعت کہتی ہے رات میں اٹھ جاؤ۔ کیا اس سے یہ سبق نہیں ملتا کہ شریعت ہم کو طبیعت کے خلاف کام کرنے پر برانگیختہ کر رہی ہے، ہم کو عادی بنا رہی ہے کہ ہر کام اپنی طبیعت کے مطابق نہ کرو، بلکہ اپنی طبیعت کے خلاف شریعت پر عمل کرو۔ جب تم شریعت پر عمل کرو گے تو تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ اولہ رحمتن، پہلا عشرہ آئے گا، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اس موسلا دھار بارش میں تمہاری روحوں کی گندگی صاف ہو جائے گی، اور جب روحوں کی گندگی صاف ہو جائے گی تو پھر تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ اب کیوں ہی تم نے دوسرے عشرے میں قدم رکھا، گناہ تو تم نے دھول دیا، تمہارے گناہ سب چلے گئے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ رحمت پروردگار تمہیں معاف نہ کرے۔ اب جب دوسرا عشرہ آئے گا، پہلے میں تو نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، تو رب کی طرف سے تمہیں مغفرت کا پروانہ دے دیا جائے گا، اور جسے مغفرت کا پروانہ دے دیا جائے، بخشش کا پروانہ دے دیا جائے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اب آخری عشرہ آتے آتے خوشخبری سنائی جا رہی، نجات من النار، جاؤ۔ پہلے میں تم نے رحمت میں اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، دوسرے عشرے میں رب نے تمہیں بخش دیا، اب جہنم میں نہیں جانا ہے، بلکہ رب قدیر نے تمہارے لیے جنت کی دلہنوں کو سجا رکھا۔ اب پھر کیا کریں گے؟ اب پھر کیا کریں گے؟ عید آئی سب گھر میں رکھ دیں گے؟ نہیں، یہ 1 مہینے جو ریہرسل، ورزش، ٹریننگ، ایکسرسائز، طبیعت کے خلاف
کام کرنے پر شریعت نے جو آمادہ کیا، اب 11 مہینے اس کا اثر رہنا چاہیے، اب 11 مہینے اس کا اثر دکھنا چاہیے۔ جیسے روزہ آیا، گالی دینا آپ نے بند کر دیا، اور عید ہی کے دن سے اگر گالی شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدرسے میں گئے، آپ نے سبق پڑھا نہیں، یس سر لبیک کہہ کر کے واپس چلے آئے، حاضری تو لگا دی مگر آپ نے سبق نہیں پڑھا۔ اگر سبق پڑھا ہوتا تو ضرور سبق یاد رہتا، لیکن اگر آپ گئے حاضری دے کر کے چلے آئے، سبق نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ بھی معلومات نہیں رہے گی۔ اگر آپ نے 30 دن ریہرسل کیا، ورزش کیا، آپ نے اپنے آپ کو روزہ اور نماز کے لیے لگا رکھا تھا، اور عید کے بعد آپ نے پھر وہی سب شروع کر دیا جو پہلے کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے آپ صرف لبیک اور یسر کہہ کر کے چلے آئے، پرزنٹ کہہ کر کے چلے آئے، حاضری لگا کے چلے آئے، آپ نے سبق پڑھا نہیں۔ اگر سبق پڑھا ہوتا تو 11 مہینے تک وہ سبق ضرور یاد رہتا۔ اس لیے اے میرے نوجوانوں، اگر 1 مہینہ رب نے ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کیا ہے تو 11 مہینے اس کی رحمتوں میں نہائیے، اور پتہ چلے کہ جا رہا ہے تو مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے۔ کپڑا گندا ہوا تو آپ نے دھل دیا صابن سے، اور آج کل تو مشین چل گئی۔ مشین 2 طرح کی آج کل چلی، ایک دھلائی کی مشین، ایک سیاسی مشین، اس کو بھی واشنگ مشین ہی کہتے ہیں، مگر یہاں کپڑا دھلا جاتا ہے، وہاں لوگوں کے جرم دھلے جاتے ہیں۔ فلاں کے پاس چلے جاؤ دھل جاؤ گے، فلاں کے پاس چلے جاؤ دھل جاؤ گے۔ واشنگ مشین میں آپ نے کپڑا ڈالا، لیکن صرف کپڑا ڈالنے سے واشنگ مشین میں کام نہیں چلتا، اس میں پانی بھی ڈالنا پڑے گا۔ اس میں پانی بھی صرف نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اس میں سرف بھی ڈالنا، صابن بھی ڈالنا۔ کیا سمجھایا آپ نے؟ یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کے دھلائی کا مہینہ ضرور ہے، واشنگ مشین ضرور ہے، مگر اس میں خیرات و صدقات کا پانی بھی ڈالنا پڑے گا، اس میں صدقہ فطر کا صابن بھی ڈالنا پڑے گا، اس میں زکوٰۃ کا پاؤڈر بھی ڈالنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے نہیں ڈالا، آپ نے صدقات و فطرات کے ذریعہ اپنے کپڑے کی دھلائی کا انتظام جیسے کیا تھا، یہاں روح کی دھلائی کے لیے شاندار انتظام نہ کیا تو کپڑا کچھ تو ضرور دھل جائے گا، مگر کچھ نہ کچھ گندگی اس کے اندر لگی رہ جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوب پاک و صاف ہو جائیں تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا، صدقات بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ دیں گے بلائیں ٹل جائیں گی، زکوٰۃ ادا کریں گے آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا، فطرہ ادا کریں گے تو جو گناہ آپ سے ہوئے ہیں، روزے میں جو کوتاہی ہوئی ہے، یہ کوتاہی دور کر دی جائے گی۔ اس لیے آپ صدقات و خیرات بھی دیجئے، زکوٰۃ بھی دیجئے، لوگوں کی مدد بھی کیجئے، تاکہ پتہ چلے کہ مکمل طور سے دھلائی کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں، تو میں آپ لوگوں کو نہ سمجھ تو کہہ ہی نہیں سکتا۔ نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے۔ اگر ہم لوگ زندگی کے لیے مرتے تو دن رات صرف ایک ہی کام کرتے، آئے پیسہ ہائے پیسہ، آئے پیسہ ہائے پیسہ، ایسا پیر نہ ویسا پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ مگر ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے، اللہ کا کرم ہے، اہل ایمان کی یہ علامت ہے۔ وہ کیا جانے کہ دنیا کیا ہے، وہ تو بس سب کچھ نبی کے قدموں پہ قربان کرنے میں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ صحابہ کرام نے ایک موقع پہ عرض کی، یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں، سچائی پر ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو کیا وجہ ہے بڑی بڑی منڈیوں پر ان کا قبضہ، شاندار مارکیٹیں ان کے ہاتھ میں؟ یہ صحابہ نے کہا تھا حضور سے، اچھی اچھی سواریاں ان کے پاس، بہترین گھوڑے ان کے پاس، شاندار اونٹ اور اونٹنیاں ان کے پاس، مکے کی بڑی بڑی منڈیوں پر ان کا قبضہ، شہر میں دندناتے ہوئے سواریوں پر یہ گھوم رہے ہیں۔ جب ہم حق پر ہیں یا رسول اللہ تو یہ چیزیں ان کے لیے کیوں ہیں؟ یہ 1400 سال پہلے کا نقشہ کھینچ رہا ہوں،
1400 साल पहले। आज के और उस दौर में कुछ फर्क दिख रहा? वही हाल है कि नहीं है? वही हाल है ना? कुरान पढ़िए, खुदा की कसम कुरान पढ़ेंगे तो मुश्किलात में भी मुस्कुराकर जीने का हुनर आ जाएगा। गैरों की तरफ से जो अजियतें आ रही हैं उनको मुस्कुराकर सहने का सलीका आ जाए। अगर कुरान पढ़ेंगे तो ईमान और मजबूत हो जाए, नबी पर फिदा होने का जज्बा बढ़ जाएगा, तौहीद और रिसालत की अजमत आपके दिल में घर कर जाएगी। साहबा ने जब ये सवाल किया, बताइए आज के हालात भी ऐसे हैं कि नहीं है? बड़ी बड़ी मंडियों में आप काबिज हैं, शानदार शानदार सवारियां आपके पास ज्यादा हैं, वो 1.5 और 2 करोड़ की गाड़ियां आपके पास ज्यादा हैं। ऐसा है उनके पास। उस जमाने में भी यही था। साहबा ने रसूल पाक से अर्ज की, अभी ये बात हो ही रही थी, सुभान अल्लाह, हजरत जिब्रील कुरान की आयत लेकर नाज़िल। कुरान पढ़िए, कुरान इरशाद फरमाता, हजरत जिब्रील खुदा का पैगाम लेकर के आते। फरमाया गया, वला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन कलील। ऐ मेरे महबूब इनको बता दो, ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। तलबा बैठे हैं, ये तर्जमा अच्छी तरह से जान रहे हैं। तक़ल्लुब का माना होता है उलट पलट करना, अल्लज़ीना कफ़रू का माना हुआ काफिर, फिल बिलाद, बिलाद बलद की जमा है, शहरों में। कुरान फरमाता है, ऐ मेरे महबूब अपने सहाबा से कह दीजिए, इन्हें बता दीजिए, ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, शहरों में दनदनाते हुए आला किस्म की सवारियों पर इनके घूमने से, इनके चलने से, ला यगुर्रन्नका, हर किस तुम धोखे में मत आओ, इसे देख करके घबराओ नहीं, इसे देख करके तुम फरेब में मत आओ। अगर हमने ये उनको दिया है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने उनको ये दिया है तो तुम उस तरफ देखते क्यों हो? ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, काफिरों का शहरों में दनदनाते हुए घूमना ये तुम्हें धोखे में न डाले। मताउन कलील, मताउन कलील, ये बहुत थोड़ी पूंजी है, बहुत थोड़े दिन के लिए है, बहुत थोड़े दिन के लिए है, फिर इन सब का ठिकाना जहन्नम है। और तुम्हारे लिए क्या है? कुरान कहता है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। तुम्हें जन्नत में जब मैं ले जाऊंगा तो जो तुम्हारी तबीयत कहेगी मैं अपने कर्म से सब अता करूंगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या दाम चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सूरज सुबह निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा ना, निकलेगा। हदीस पाक की रोशनी में साहिब जलालैन ने शबे कद्र की एक निशानी ये बताई है। शबे कद्र 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी, 25वीं भी, 27वीं भी और 29वीं। इमाम आजम ने फरमाया, मेरे गुमान के मुताबिक 27वीं शब है। उलमा फरमाते हैं शबे कद्र की अलामत क्या है, उसकी निशानी क्या है? साहिब जलालैन ने फरमाया, जो रात शबे कद्र होती है, ला बारिदुन वला हार, न बहुत गर्म न बहुत ठंडी, नॉर्मल पोजीशन में होती है। न उस रात में बहुत गर्मी होगी, न उस रात में बहुत ठंडक होगी, दोनों के बीचों बीच होगी। ये रात में होगा। और जब सुबह का सूरज निकलेगा तो उस वक्त सूरज में वो चमक दमक नहीं होगी, उसकी किरणों में वो तेजी नहीं होगी, उसकी किरणों में वो तड़प, वो शिद्दत, वो गर्मी नहीं होगी जो और दिनों में होती है। उसकी वजह आगे बताते हैं, फरमाते हैं, चूंकि फरिश्ते
اس رات بہت زیادہ زمین پر اترتے ہیں، تو جب یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو سورج کی شعاؤں کو یہ ڈھانپ لیتے ہیں، اس لیے سورج کی حدت زمین پر نہیں آ پاتی ہے۔ یہ علامت ہے شب قدر کی۔ علماء نے بتائی ہے، خدا کرے آج کی شب ہی شب قدر بن جائے۔ بے قدر ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اس رات میں اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائیے۔ بات پر بات نکلتی چلی جا رہی، بہت وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر حاضر ہوا تو عرض کروں گا۔ کئی بار میں یہاں سے سوچ کے گیا کہ اب کی دعوت نہیں منظور کروں گا، اس لیے کہ آتا رہتا ہوں سال میں 2-3 بار، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور جگہوں کے لوگ جب مدعو کرتے ہیں تو میں ان کو صاف کہہ دیتا ہوں کہ سال 2 سال میں 1 مرتبہ بلایا کیجیے، لیکن یہاں سے سال میں 2-3 بار دعوت چلی جاتی ہے، اور پھر میں سوچتا ہوں کہہ دوں کہ نہیں آؤں گا، لیکن جب ڈائری دیکھتا اور خالی رہتی ہے تو دل کہتا ہے شہباز دکن کے مزار پر حاضری ہو جائے گی، لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، احباب کے درمیان کچھ دیر گفتگو کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا کی اس رنگینی کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہوں، سورج نکلے گا نا، اور جب نکلے گا تو جوں اوپر ہوتا جائے گا گرمی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بڑھے گی نا۔ ہاں تو اس سے نصیحت لے لیجئے، آخری بات ہے، گرمی بڑھے گی، اور جب گرمی بڑھے گی تو لوگ چاہیں گے کہ گرمی میں نہ نکلیں، مگر وہ اپنی گرمی دکھاتا ہی جائے گا، گرمی دکھاتا ہی جائے گا۔ اس گرمی میں اگر مولانا سہیل صاحب کو نکلنے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی بہت سخت ضرورت آ گئی، تو بتائیے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے، لیکن نکلنے سے پہلے گرمی سے بچنے کا انتظام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ تو جسے گرمی میں نکلنے کی ضرورت پڑ جائے، مجبور ہو جائے کہ اسے نکلنا ہے، تو گرمی سے بچنے کے لیے چھتری کا انتظام کر لے گا، امبریلا جس کو کہتے ہیں، میں انگلش تو جانتا ہوں، شاید یہی تو کہتے ہیں، چھتری لگا لے گا، کچھ نہیں تو رومال سر پہ رکھ لے گا، چونکہ گرمی وہ اپنی دکھا رہا، 12 بجے ہیں اور وہ گرمی ختم نہیں کر رہا، وہ گرمی دکھائے جا رہا ہے، اور ان کو اسی وقت نکلنا بھی ہے۔ تو نکلنے کے لیے انہوں نے گرمی سے بچنے کی خاطر ایک انتظام کر لیا۔ تو اگر سورج گرمی دکھائے اور آپ کو اس گرمی میں نکلنا پڑے تو گرمی سے بچنے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے۔ ایسی اگر کوئی اور گرمی دکھائے، کوئی اور گرمی دکھائے، تو گھر میں چپکے سے بیٹھے رہنے سے کام، اس کے لیے بھی انتظام کرنا پڑے گا، اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ سورج گرمی دکھا رہا ہے کہ اس کے گھر کو جلا دیا جائے، تو ہم انتظام پانی کا پہلے سے کرے رہیں گے، حوض کھود کر کے رکھیں گے، ٹیوب ویل لگا کر رکھیں گے۔ سورج کہہ رہا ہے جھوپڑے کو ہم اپنی حرارت سے جلا دیں گے، تو ہم پہلے ہی سے پانی گھڑے میں بھر کر رکھے رہیں گے۔ اگر کوئی سورج کہتا ہے ہم مدارس اسلامیہ کو جلا دیں گے، تو پہلے ہی سے ہمیں اس کے بچاؤ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اگر وہ چاہے گا کہ ہم دین کی جھوپڑی کو جلا دیں گے، تو ہمیں پہلے ہی سے پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ اگر برق و سیاد کی ضد یہی ہے، بنائیں گے ہم بھی یہی آشیانہ۔ اگر تم حرارت سے ہماری جھوپڑے کو جلاؤ گے، تو ہم ایک نہیں 1000 حافظ قرآن تیار کر کے آگ کو بجھانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے بتائیں گے کہ جب آگ جلائی جائے تو تم کہو قلنا یا نارو کونی برداً و سلاما ابراہیم۔ ہم سلامتی کا پیغام دیتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ گرمی دکھاتا ہے کتنی دیر تک، سورج گرمی کتنی دیر تک دکھائے گا؟ 11 بجے سے گرم ہوتا، اور 12 بجے بھی گرمی، اور گرمی 1 بجے 2 بجے 3 بجے، اور اس کے بعد میں گرمی ختم ہوتی، اور شام تک ساری گرمی
کیا سمجھا؟ یہ سورج جو پوری کائنات کو گرمی دکھاتا ہے، پوری کائنات کو آنکھ دکھا رہا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے اسی گرمی کو دیکھ کر کے اسے اپنا معبود سمجھ لیا۔ جب اس معبود باطل کی گرمی نہیں رہ رہی ہے، جب یہ گرمی ختم ہو جا رہی ہے، تو ماں اور شما کی گرمی کب تک رہے گی؟ سمجھ کر کے سمجھ کو سمجھو۔ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے بچوں کو رسول پاک کی محبت کا جام پلائیے۔ اس حرارت سے بچنے کے لیے رسول پاک کے دین کی تعلیم ان کے سینوں میں نقل حجر کیجیے۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے رسول پاک کے وفادار بن جائیے۔ خدا کی قسم دنیا ختم ہو جائے گی مگر مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو کوئی ختم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔